ایک عجیب معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں. اسی موقع پہ حضرت جابر نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پیٹ کے حصے پر اتنی مٹی لگی ہوئی ہے کھودنے میں شرکت کرنے کی وجہ سے کہ یہاں جسم کی جلد نظر نہیں آتی, اتنا گرد و غبار وہ مٹی کا لگا ہوا, اور ساتھ 2 پتھر بھی ہیں. تو حضرت جابر آگے ہوئے نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تیسرا دن ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, نہ آپ نے کچھ کھایا نہ ہم نے, میرے گھر میں کچھ آنا تھا میں تو نہیں گیا, آپ کی تشکیل پہ یہاں ہوں, اگر آپ اجازت دے تو میں چلا جاؤں تاکہ کچھ انتظام ہو تو آپ کو آ کے عرض کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جابر آپ جاؤ. صحیح بخاری البدایہ والنہایہ یہ روایت پڑھ رہا ہوں. حضرت جابر فرمان لگے میں آ گیا. جب میں گھر آیا اور میں نے اپنی عالیہ سے کہا کہ کچھ ہے, تو اس نے کہا ہاں کچھ جو ہیں, اور یہ ایک بکری ابھی تھوڑی بڑی ہو گئی ہے جس کو بڑے عرصے سے آپ نے پالا ہے تو اسی کو ذبح کر لے. اب وہ کچھ بڑی ہو گئی تھی جو پالتو بکری کا بچہ تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, کہ پتہ ہو اللہ کے رسول کو میں بلاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہیں یہ کہتے ہیں میں نے بکری ذبح کی, میری بیوی نے جو پیسے, وہ جو پیس چکی روٹی بنانے کے لیے, اور میں بکری کے صفائی وغیرہ اور گوشت سے فارغ ہوا تو ہم نے بوٹیاں وغیرہ توڑ کے جو ترتیب تھی وہ کھانا بنایا. چند آدمیوں کا کھانا تھا. تو کہتے ہیں میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا جاتے ہوئے, صحابی ہے نا, اللہ اکبر, حضرت سہلہ رضی اللہ عنہا فرمان لگی اتنے بندے نہ لانا کہ ہمارا دسترخوان ہی ختم ہو جائے, اور مجھے شرمندہ نہ کرنا رسول اللہ کے سامنے. انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, رسول اللہ سے اپنے احوال ذکر کر کے ان سے مشورے اور مسئلے پوچھا کرتی تھی کہ مجھے رسوا نہ کرنا, اتنے ہی بندے ہوں جتنی چیز ہے. حضرت جابر نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, تو بے فکر رہے. اور آپ علیہ السلام کو آ کر کان میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسی بات ہے, آپ کی بہو نے یہی تیار کیا ہے, آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 آدمی آ گئے. یہ کان میں جب حضرت جابر کہہ چکے تو کہتے اللہ کے رسول نے اونچی آواز میں کہا اوے خندق والو, جابر نے تمہاری دعوت کی ہے, چلو اس کے گھر. کہتے ہیں میں جب ایک بار کہہ چکا کہ ایک جو بندے آئے آپ کے ساتھ, اس کے بعد میں نے دوبارہ نہیں کہا کہ اب اللہ کے رسول کے کام ہے, اللہ کا معاملہ ہے, میں تو کہہ چکا ہوں. کہتے ہو تو مجمع اکٹھا ہو گیا, غالباً یہ 1000 کے لگ بھگ افراد ہیں. یہ حضرت جابر کے گھر کہتے کھچا کھچ بھر گئی میری پوری حویلی, برآمدہ, کمرے. اس وقت آٹا گوندا جا چکا تھا اور سالن پکنے کے لیے چولہے پہ چڑھا ہوا تھا. کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا جابر 2 کام کر لو, ایک خاتون کو روٹی پکانے کے لیے بٹھا دو, لیکن اس پر یہ کپڑا ہی رکھنا, لعاب مبارک کو اس آٹے میں ملا دیا, اور سالن کے لیے فرمایا کہ اوپر ڈھکن بند رہے, جب پک جائے تو اس کے ڈھکن کو فل نہیں کھولنا, ویسے ہی دیتے رہنا. کہتے میری بیوی نے کہا جابر کیا غضب کر دیا, یہ مجمع یہ کھانا پورا ہوگا. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے تیرا پیغام تو انہی لفظوں میں دے دیا جو تو نے مجھے بتائے تھے. حضور کو کہہ دیا تھا. کہا پھر اللہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ بیوی کے لفظ ہیں. کہتے ہیں کھانا لگا اور وہ 2-4 آدمیوں کا کھانا 1000 افراد نے کھایا. حضرت جابر کے لفظ ہیں, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھلا رہے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جو آٹا ہے وہ ویسے ہی ہے, جو سالن ہے وہ ویسے ہی ہے. یہ رسالت امام علیہ السلام کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے. یہ برکت ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک. ایک جنگ میں ایسے ہی ہوا نا, پانی ختم ہو گیا تھا تو فرمایا مشکیزیں لاؤ. کا یا رسول اللہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں. کا لاؤ. ایک برتن میں اس کو ڈالا تو اس کے قطرے جمع ہوتے ہوتے تھوڑا سا پانی بن گیا. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں مبارک ڈالی تو صحابہ کہتے فوارے پھوٹ اٹھے پانی کے, اور ہم نے خود بھی پی اور مشکیزیں بھی بھر لیے. علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے نا, وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی, میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. اور یہاں بھی یہی ہوا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ واپس جانے لگے کھانا کھا کر, تو فرمایا پڑوسیوں کو بھی دینا ہے, غریبوں کو بھی دینا ہے, رشتہ داروں کو بھی دینا ہے, اور سب کو بھی دینا ہے. یہ کہہ کر آپ علیہ السلام تشریف لے.